يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. گفتگو چل رہی ہے ان اوصاف کی، ان صفات کی، ان علامات کی، ان نشانیوں کی، ان خوبیوں کی کہ جو اوصاف، جو علامات، جو صفات اللہ کو پسند ہیں. عباد الرحمن، عباد اللہ، حزب اللہ، ان کی یہ خوبیاں ہیں. سب سے پہلے بات ہوئی کہ ان میں کبر نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، خود پسندی نہیں ہوتی. پھر بات ہوئی کہ جو حالات سے قطعاً بحث، تکرار، مباحثہ، مکالمہ نہیں کرتے، اپنا وقت، اپنا علم ضائع نہیں کرتے. تیسری خوبی کہ تہجد گزار ہوتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. قیام اللیل کے اندر جو اسباب معاون ہیں ان کا ذکر ہوا. عزم مصمم کریں، صبح سے شام تک تزکیہ، تقوی اور طہارت میں رہیں. دوپہر کو قیلولہ کر لیں، عشاء کے فوری بعد سو جائیں. سونے سے پہلے تمام مسنون اعمال جو حدیث کے اندر ہیں انہیں اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت سے تہجد کا تحفہ مل جائے گا. نمبر 4، السابقون السابقون. اللہ کے بندوں کا یہ وصف ہے کہ وہ نیکی کے میدان میں سبقت لے جاتے ہیں. نیکی کے حوالے سے درجات آپ نے سمجھے کہ پہلا درجہ ہے صرف نیکی کرنا، دوسرا درجہ ہے شوق سے نیکی کرنا، تیسرا درجہ ہے کہ نیکی میں کچھ جلدی کرنا، چوتھا درجہ ہے کہ نیکی سب سے پہلے کرنا، سبقت لے جانا، مقابلہ کرنا. تو اللہ کے بندوں کا وصف یہ ہے کہ وہ نیکی کے میدان کے اندر مسابقہ، مقابلہ اور مسارعت، دوسروں سے آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کرتے ہیں. نمبر 5، پانچواں وصف، پانچویں صفت، پانچویں خوبی جو کہ آج ختم ہو چکی اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر عدم توازن ہے. گھروں میں بگاڑ، رشتوں میں دراڑیں، معاشرہ متاثر اور دن رات نفرتیں، اختلافات، دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. پانچواں وصف کیا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا، عباد الرحمن کا؟
اللہ کے چہیتوں کا پانچواں بڑا وصف اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کہتے ہیں ان کے اندر برداشت کا بڑا مادہ ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی پیغمبر رسول کو حلم عطا نہیں کرتے، برداشت کا مادہ ان کے اندر پیدا نہیں کر دیتے، اللہ تب تک کسی کو نبوت اور رسالت. فبشرناہ بغلام حلیم. نبی ابراہیم دعا کرتی اللہ نیک بیٹا دے، اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، بیٹا وہ دوں گا جس میں وصف یہ ہے کہ اس کے پاس حلم ہوگا. حلم کیا ہے؟ جب آپ کو اشتعال دلایا جائے، غصہ دلایا جائے، مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ ہو، کوئی بات ہو، آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں، اعتراضات اٹھیں، آپ لوگوں کی زبان پہ زد میں آ جائیں، حلم کیا ہے؟ کہ اس وقت رد عمل کے طور پر قطع تعلقی نہیں، بد اخلاقی نہیں، گالی کا جواب گالی میں نہیں، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی میں نہیں. حلم عقل سے کام لے، شعور کو بیدار کرے، موقع کو بھانپے، مد مقابل کی تمام تر مجبوریوں کو، اس کے حالات کو سامنے رکھے، پھر اس کے ساتھ سلوک کرے. اسے کہتے ہیں حلم، اسے کہتے ہیں برداشت. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی خدمت کا شرف اللہ نے ان کو دیا، یہ اعزاز ان کو ملا. آئلی زندگی میں آپ کو آئلی زندگی میں ایک پریشانی لاحق تھی. کسی مرد کو اس پریشانی کا پتہ نہ چل سکا، لیکن ایک عورت نے آپ کی اس پریشانی کو بھانپ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئلی زندگی میں یہ پریشانی ہے. وہ پریشانی کیا تھی؟ آئلی زندگی میں آپ کی پریشانی یہ تھی کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی سیکنڈ پرسن، کو دوسرا ایسا فرد موجود نہیں تھا جو گھر کے معاملات کو سنبھال سکے. آپ ایک نبی تھے، ایک رسول تھے، ایک حاکم بھی تھے. یہ تمام تر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آپ کے پاس، جسے کہتے ہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، آپ کے پاس آتے تھے، مہمان آتے تھے، سرکاری مہمان آتے تھے، اور آپ نے بڑے معاملات دیکھنے تھے. ام سلیم بھانپ گئی کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا بازو ہونا چاہیے کہ جو آپ کی عدم موجودگی کے اندر آپ کے گھر کے معاملات کو دیکھ سکے. خوش قسمت تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی والدہ نے ہاتھ پکڑا، سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. 10 سال یہ خادم رہے اللہ کے رسول کے علیہ السلام. آپ کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، ایک ایک ادا کو دیکھا کرتے تھے. بے شمار روایات وہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے منظر دیکھا، آنے والے ایک دیہاتی ہیں، اعرابی ہے، اور اسے بات کرنے کا علم نہیں، طریقہ اور سلیقہ نہیں. جو اس نے بڑوں کو دیکھا وہی سیکھا، جس ماحول میں رہتا تھا اسی ماحول کا اس پہ اثر تھا. سیدھا آیا لوگوں کے درمیان، صحابہ کے بیچ، اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو پکڑا. فجذبہ جذبۃ شدید، پکڑا، پکڑ کے کھینچا، زور سے کھینچا، اتنا کھینچا کہ چادر کے نشان ہم نے آپ کے کاندھے مبارک کے اوپر دیکھے. اللہ اکبر. حلم کس کو کہتے ہیں؟ جو آج ختم ہو چکا ہے. نشانات پڑے. انس کہتے ہیں اس نے کیا کہا؟ مرلی من مال اللہ الذی آتاک، آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے، جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے میرے بارے میں ان کو حکم دے کہ مجھے بھی کچھ دیں. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انس کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آج کا مجھ جیسا ان سطحی قسم کا انسان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ کیا رد عمل ہوتا؟ ری ایکشن کیا ہوتا؟ تجھے تمیز نہیں کہ مجلس کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون؟ یہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں، اسے کہتے ہیں حلم۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ انس کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، اس کے چادر کا پلو اس کے ہاتھ میں کھینچے جا رہا ہے، مُرْلِي مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكَ، مجھے مال چاہیے جو اللہ نے آپ کو دیا، مجھے بھی دیں۔ انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس کے رویے کو دیکھ کر آگے سے مسکرا دیے، فتبسم، ہنسے، مسکرائے، بلایا، کہا ادھر آؤ، اسے لے جاؤ، اس کی جتنی ضرورت ہے جو اس کو چاہیے اس کو دو، اور سنو ساتھ کچھ زیادہ اس کو دے دینا۔ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ برداشت کا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مر جاؤں تو میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، میرے مردہ وجود کو دیکھے نا، ساری عمر نہ تو میرا چہرہ دیکھے گا نہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کا ایک بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر برداشت ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے۔ برداشت کہاں کہاں کرنا ہے؟ رب و سماعت فرما لیں، وقت مختصر ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکیں۔ برداشت کا پہلا موقع وہ کیا ہے؟ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتوں کو، ان کے رویوں کو برداشت کر کے رشتوں کو بچانا، خاندان کو بچانا انسان کا سب سے پہلا امتحان اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے چچاؤں، چچاؤں کے بیٹے، اپنے ماموں، ماموں کی اولاد اور اپنے عزیز اور خاندان، ان کے رویوں کو برداشت کر کے ان رشتوں کو بچا کے رکھنا۔ آج برداشت کا مادہ اس میدان کے اندر ہماری اندر سے نکل چکا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے، آ کر شکایت لگاتے، وہی شکایت جو آج کے دور کے مسلمان کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان لی قرابہ، میرے رشتہ دار ہیں، اب حالت یہ ہے کہ میں ملاتا ہوں وہ توڑتے، میں ملتا ہوں وہ دور جاتے، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع تعلقی کرتے، میں دیتا ہوں وہ محروم رکھتے۔ آگے کہا اللہ کے رسول وہ زیادتی کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں آپ نے کہا اچھا اگر واقعتا تو سچ کہتا ہے کہ تیرا رویہ یہ ہے، ان کا رویہ یہ ہے، تو یاد رکھ جب تک تو اپنے رویے پر قائم اور دائم ہے تب تک اللہ کی مدد ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی۔ حلم ہے کہ جب اشتعال کا موقع ہو، جب شیطان کا دا لگنے کا موقع ہو، شیطان کو ہرا، رشتہ بچا، شیطان کو ہرا، اپنے بھائی کے تعلق کو بچا، شیطان کو ہرا، اپنے چچا کو بچا، رشتے کو بچا دینا۔ حلم یہ ہے، دانائی یہ ہے، عقل مندی یہ ہے کہ ہر چیز کٹے، رشتہ نہ کٹے، معاشرہ نہ بگڑے، خاندان نہ ٹوٹے۔ چلیے میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک منظر دکھاتا ہوں۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اگر سمجھ نہ حلم آئے تو نہ جانے پھر ہم کو حلم اور برداشت کیسے سمجھ میں آئے گا۔ صدیقہ کائنات، طاہرہ، مطہرہ،
میری آپ کی اور جمیع کائنات کے ایمان والوں کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزمائش آتی، امتحان آتا ہے، الزام تلاشی ہوتی، بہتان بازی ہوتی، کردار کشی ہوتی، منافقین طوفان ببا کرتے، امی جان تک اطلاع پہنچتی، آنکھوں میں آنسو ہے، دل پہ چوٹ ہے، صدیق اکبر بھی پریشان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اطلاع ملتی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، اور ان لوگوں میں جو صدیقہ کائنات کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے تھے ان میں ایک نام مستح کا بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ مستح، یہ مستح کون تھا؟ جناب ابو بکر کا عزیز اور رشتہ دار، بس رشتہ دار تھا نہیں، مستح وہ ہے کہ جس کے گھر کے اخراجات بھی جناب ابو بکر نے اٹھا رکھے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اطلاع ملی، بیٹی کا معاملہ ہے، الزام تراشی ہے، بہتان بازی، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کے دل پہ جو چوٹ بیٹی کے دکھ سے لگتی ہے وہ باپ ہی جانتا۔ جناب ابو بکر بھی غصہ میں آتے ہیں اور آ کر کہا مستح، نہ تو نے تعلق داری کو دیکھا، نہ رشتہ داری کو دیکھا، نہ میرے احسانات کو دیکھا، غور تو کرے، قریبی رشتہ دار بھی ہے، گھر کے اخراجات ابو بکر اٹھائے ہوئے، اتنے احسانات تو نے بغیر تحقیق کے میری بیٹی کے اوپر الزام تراشی کی، آج کے بعد ابو بکر تجھے ایک پائی پیسہ بھی نہیں دے گا۔ یہ ریاکشن تھا۔ ادھر سے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نا صاحب فضل و شرف جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا، اشراف کو یہ زیب نہیں دیتا، صاحب فضل کا یہ وطیرہ نہیں، میرے محبوب بندوں کا یہ طرز نہیں، وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، عزت و شرف عطا کیا ہے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں کہ کسی غریب پر، مہاجر پر، رشتہ دار پر وہ خرچ نہیں کریں گے۔ مستح تین ہی تھے، رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے۔ جیسے ہی قرآن کو سنا اللہ نے کہا کہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی میرے بندوں کو معاف کر دو۔ ابو بکر کہتے ہیں کیوں نہیں؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے، میں کل ہی سبق پڑھا رہا تھا، ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے رسول ابو بکر چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں نے مستح کو معاف کیا اور مستح کا خرچہ پہلے کی طرح میں نے بحال بھی کر دیا۔ یہ ہے برداشت۔ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارے مجھ کو جواب دیجئے گا بڑی محبت سے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ سب چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنے چچا کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنے چچا کے بیٹوں کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنے ماموں کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنے ماموں کی اولاد کو معاف کر دیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنی ساسو ماں کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنی بہو کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنی نند کو معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اللہ آپ کو معاف کر دے؟ آپ اپنے پڑوسی کو معاف کر دیں۔ ابو بکر نے قرآن کی آیت سنی، کانوں میں پڑی، جواب دیا، ابو بکر چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ مستح تو نے الزام تلاشی کی ہے، بہتان بازی کی ہے، کردار کشی کی ہے، تو تعلق دار بھی ہے، تو رشتہ دار بھی ہے، تیرے اوپر میرے احسانات بھی ہیں، میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تجھے معاف کرتا ہوں اور تیرے اوپر احسان کرتا رہوں گا۔
یہ ہے برداشت، یہ ہے حلم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ وصف ہے اللہ کے بندوں کا. اور آج تو جس کو دیکھے ہاتھ میں تلوار پکڑے بیٹھے. حلم پتہ کسے کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں اجلت نہ ہو، فوراً ری ایکشن، رد عمل ظاہر نہ کرے. حلم کہتے ہیں کہ انتقام کی آگ میں نہ جلے. اللہ اکبر، بات کو سمجھیں. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں دردناک زندگی، المناک زندگی، یوں کہہ لیجیے، مقصد کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی جہنم کی آگ میں پتہ ہے کون جل رہا ہے؟ مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو عذاب میں مبتلا ہیں، آگ میں جل رہے ہیں. پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن میں برداشت نہیں ہوتی. مطلب جو انتقامی مزاج کے لوگ ہیں، ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتا ہے. فلاں نے گالی دی، جب تک گالی کا جواب 10 گالیوں میں نہ دوں اسے سکون نہیں ملتا. فلاں نے زیادتی کی، جب تک بڑے مجمع کے اندر رسوا نہ کر لوں مجھے ٹھنڈ نہیں پڑے گی. اللہ کے بندے، تیرے پیچھے شیطان ہے جو تجھے انتقام کی آگ میں جلائے ہوئے ہے. نہ اس کو نیند اطمینان سے آتی ہے، نہ اس کو نماز میں سکون ہے، نہ اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے. یہ ہر وقت انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، ہر وقت انتقام کی آگ میں جل کر رشتوں کو کاٹنے کی باتیں کرے گا، آگ لگانے کی باتیں کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرتا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کی اس زندگی کے اندر یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں. ابو بکر کو اسی رویے سے اللہ نے منع کیا. بکر نے فوراً کہا کہ برداشت. تو برداشت کا پہلا موقع ہے، بات لمبی ہو جائے گی. رشتوں میں باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر. کیوں کہ بچپن کے اندر اس نے تیرا بڑا کچھ برداشت کیا. ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کی مزاج کے خلاف، مزاج کے مطابق ہر بات کو برداشت کر. اس رشتے کا تقاضا ہے، اس نے بہت کچھ تیرے لیے برداشت کیا ہے. کوئی رشتہ دار عمر میں چھوٹا ہے، کم سینی بچپنا ہے، نادانی، اس کی نادانی میں کی غلطیوں کو برداشت کر. کوئی عمر میں بڑا ہے، بڑے ہونے کے ناطے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، پہلا موقع، رشتے بچا، تعلق بچا. وہاں برداشت کا مادہ، حلم کا مادہ پیدا کر. اپنے شعور کو بیدار کر، عقل کو زندہ کر، اپنی فہم کو جوان کر. رشتے کو بچا، موقع و محل کو دیکھ کر اچھے طریقے سے اس کو حل کر. برداشت کا دوسرا موقع جس کی بڑی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر، وہ کون سا ہے؟ برداشت کا دوسرا موقع ہے میاں بیوی کے درمیان برداشت. میں برداشت ہو چکا. جائیے ذرا کچہری جا کر پوچھئے کتنے کو کیسز آج طلاق کے ہیں اور کتنی تعداد ان کی دن بدن بڑھ رہی. کیا وجہ ہے؟ نہ بیوی کے اندر مزاج کا مادہ، برداشت کا مادہ ہے، نہ خاوند کے اندر برداشت کا مادہ ہے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن نے 2 الفاظ کے اندر سارا راز کھول دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم آپس میں لباس ہو. تمام ازواج اپنے شوہروں کے لیے لباس، تمام خاوند اپنی بیویوں کا لباس. لباس کیا کرتا ہے؟ کسی عیب کو ظاہر ہونے دیتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ تیرے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، یکساں نہیں رہتا، یہ بدلتا ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل بہت گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، یہ لباس نرم تھا، باریک تھا. کیوں؟ تاکہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس لباس کے اندر سے وجود کو راحت پہنچائے. تب ہمارے وجود کا یہ لباس نرم بھی تھا، باریک بھی تھا. ٹھنڈی ہوائیں آنی چاہیے، جسم کو راحت اور سکون پہنچے. جیسے ہی موسم بدلا،
گرمی کی شدت گئی، سردی کا آغاز ہوا، یہ لباس فوراً گرم ہوا۔ اب ٹھنڈی ہوا میں جرأت نہیں کہ اس لباس کی موجودگی میں میرے وجود تک پہنچے، اب یہ ٹھنڈی ہوائیں میرے وجود کو نقصان پہنچائیں گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ مزاج کو بدلتے رہتے ہیں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں، گھر چلتے ہی تب ہے۔ میری صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام امی جان کے گھر میں تھے، ہماری کسی ماں کی باری تھی، ان کے پاس تھے، دوسری امی جان نے کو ڈش تیار کی، کو کھانا تیار کیا، خادم کو دیا کہ رسول اللہ کو دے دیجئے جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں۔ خادم نے پکڑا، ہاتھ میں برتن ہے، اللہ کے رسول جہاں تھے علیہ السلام وہاں وہ برتن پہنچا۔ ماں جی نے دیکھا باری میری، وقت میرا، ٹائم میرا، گھر میرا، آپ یہاں ہیں، کھانا کہیں سے آئے، ڈش کوئی اور تیار کرے۔ خادم آگے بڑھا، امی جان نے ہاتھ مارا، برتن نیچے گرا، ٹوٹا۔ برداشت کس کو کہتے ہیں؟ میاں بیوی کے تعلق کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، کیسے اس تعلق کو آگے لے جایا جاتا ہے، کیسے تعلقات کو بچایا جاتا ہے۔ ابھی کہتے ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ٹوٹے برتن کو اکٹھا کرتے، گرے کھانے کو اکٹھا کر رہے، ساتھ محبت سے پیار سے کہتے ہیں غارت امکم، ناراض ہونے کی بات نہیں لوگوں، تمہاری امی کو غصہ آ گیا، اسے غیرت آئی ہے، اسے برداشت نہیں ہوا کہ باری میری، وقت میرا، غصہ کرنے کی بات کوئی نہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا، ہمارا رد عمل کیا ہوتا، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا؟ اور ساتھ حدیث میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام گئے، جا کے نیا برتن خریدا اور خادم سے کہا یہ نیا برتن واپس لے جا، اس کے بدلے یہ برتن اس کو دے دینا، کہیں ادھر بھی جھگڑا نہ ہو جائے۔ برداشت، یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسرا موقع برداشت کا وہ کیا ہوتا ہے؟ برداشت کا تیسرا موقع ہوتا ہے پبلک مقامات، جہاں کراؤڈ ہو، جہاں رش ہو، جہاں لوگوں کا اکٹھ اور اجتماع ہو، وہاں پھر حلم چاہیے، وہاں برداشت کا مادہ ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ ٹریفک بلاک ہے، کہیں آپ کو قطار میں لگنا پڑے، کسی وجہ سے آپ کو کہیں لوگوں کے اجتماع میں اکٹھا ہونا ہے، وہاں پھر آپ کے حلم اور برداشت کا امتحان ہوتا۔ صحیح بخاری میں حدیث، جنگ کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، لشکر اکٹھا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جوتا پہنا تھا بھاری بھرکم، جو کہ میدان جہاد کا جوتا تھا، بہت بھاری تھا۔ اب چلتے چلتے اچانک کیا ہوا، میرا وہ پاؤں، وہ بھاری بھرکم جوتا اللہ کے رسول کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ بڑی آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے مجھے کہا آذیتنی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے چھڑی کے ساتھ اس کو پیچھے کیا، پیچھے ہو، قد آذیتنی، تم نے بڑی مجھ کو تکلیف دی، تم نے بڑی مجھ کو ایذا دی۔ صحابی کہتے ہیں جب آپ نے یہ بات کہی، تب سے لے کر رات تک میرے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی تکلیف تھی، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچے۔ میں رات بھر سویا نہ، اسی ڈر اور اسی غم کے اندر، ہائے میرا پاؤں رسول اللہ کے پاؤں پہ کیوں آیا۔ ادھر سے آنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے وہ شخص کہاں ہے کہ جس نے اپنا پاؤں رسول اللہ کے قدم مبارک کے اوپر رکھا تھا اور آپ کو تکلیف پہنچی تھی۔ کہتا میں اور ڈر گیا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، نہ جانے کیا وحی اتری ہے، نہ جانے کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا۔ کہتا میں ڈرا ہارا، اس کے ساتھ ہوا میں ہوں۔ جیسے رسول اللہ کے پاس پہنچے علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ادھر آؤ، کل آپ کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، چاہیے یہ تھا کہ میں ہاتھ سے
محبت سے، پیار سے، شفقت سے آپ کو سمجھاتا، آپ کو کہتا، لیکن میرے ہاتھ میں چھری تھی، سٹک تھی، میں نے چھری سے آپ کو پیچھے کیا، تب سے اب تک میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے۔ اب اس تکلیف کا ازالہ یہ ہے، یہ 80 بکریاں ہیں جو محمد کی طرف سے تم کو بطور تحفہ دی جاتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ظرف پیدا کر، یہ اخلاق پیدا کر، یہ انبیاء کا وصف، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جب اٹھتا ہے کاٹ دو، توڑ دو، بکھر جاؤ، ٹوٹ جاؤ، ملنا نہیں، اٹھنا نہیں، آئے نہ جائے نہ، یہ عباد الرحمن کا وصف نہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آپ نے کہی بکریاں لیے جا تحفے میں، تو جب نے چھڑی سے پیچھے کیا تھا تب سے بڑی مجھے پریشانی ہے کہ تجھے تکلیف پہنچی ہوگی۔ برداشت کا چوتھا موقع کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اختلاف پیدا ہو، بات بڑھے اور بڑھے، اختلاف تنازع میں بدلے، تنازع مقدمات میں بدلے، کیسز ہو، عدالتوں کے چکر لگے، اس موقع کے اوپر برداشت، حق پر ہوتے ہوئے برداشت، مقدمات کی بھیٹ نہ چڑھ، عدالتوں کی سیڑھیاں نہ چڑھ، رشتوں کو مت گھسیٹ عدالتوں میں، اپنی عزت کو مت گھسیٹ عدالتوں میں۔ برداشت کا موقع جب تنازع اختلافات کی شکل اختیار کریں، اختلافات مقدمات کی شکل اختیار کرتے نظر آئیں، اور مقدمات، کیسز اور عدالتوں کے چکر تجھے نظر آتی ہیں، اس وقت برداشت کر اور اپنے تنازع کو یہیں پہ ختم کر دے۔ نہیں کرے گا تو حدیث میں الفاظ ہیں، جھگڑا کر کے بیٹھا ہے، تعلق توڑ کے بیٹھا ہے، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سوموار جمعرات کو جنت کے جب دروازے کھلتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے مشرک کے معاملے کو، اور وہ شخص جو تعلق توڑے بیٹھا ہے، دونوں کے معاملے کو لٹکا کے رکھو۔ کہا کہ ایک سال گزر گیا تو اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل ہی کر دیا۔ قاتل تو ایک وقت میں وار کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یہ رشتوں کا قاتل، یہ محبت کا قاتل، یہ تعلقات کا قاتل، یہ انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ موقع ہے برداشت کا۔ اور آخری باتیں تو میں نے کافی اپنے ذہن میں خیال کی تھی۔ آپ کو علم ہے کہ دنیا میں جب نکاح ہوتا ہے نا کسی خاتون سے، تو نکاح کے موقع پہ خاتون کا ایک حق مہر مقرر ہوتا ہے۔ وہ ضروری ہے کہ دنیا کی عورتوں کا حق مہر ہے، مختلف مہر ہوتے ہیں جو مقرر ہوتے۔ جو جنتی خواتین ہیں جن کو حوریں بھی کہا جاتا ہے، آپ کو علم ہے ان حوروں کا بھی ایک حق مہر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے حافظ صاحب حوروں کا بھی حق مہر؟ ہاں، محدثین کی علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث سے لکھا ہے کہ حوروں کا بھی ایک حق مہر ہے۔ اب حوروں کا حق مہر کیا ہے؟ حوروں کا حق مہر وہ یہ برداشت ہے، یہ حلم ہے، یہ حلم، یہ برداشت حور کا حق مہر ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جسے غصہ دلایا گیا، اشتعال دلایا گیا، اور اس کے پاس موقع تھا کہ یہ قصاص لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، مد مقابل کو بچھاڑ سکتا ہے، اسے لتاڑ سکتا ہے، اسے ادھیڑ سکتا ہے، یہ برداشت کرتا ہے۔ بس برداشت کرتا ہے نہیں، قدرت کے باوجود معاف بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، آئے گا، مالک ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے بلائیں گے، کہیں گے ادھر آ، وہ دیکھ قطار کے اندر جنتی خواتین حوریں اکٹھی ہیں، جا تو نے دنیا کے اندر برداشت کام لیا ہے، ان میں سے
جو حسن کے اندر پہلے ہی کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، تمہیں ان کے اندر بھی جو پسند ہے حوریں انتخاب کر اور ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہیں پہ بس ہے؟ نہیں، قرآن مجید نے ایک اور بات کہی، سلام علیکم بما صبرتم۔ جب یہ دولہا اپنی دلہنوں کو لیے جانب جنت جا رہا ہوگا، دربان جنت کے دربان اس کو کھڑا کر کے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، دنیا کے اندر تو نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تم نے صبر کر کے زندگی بسر کی ہے، آج یہ انعام اللہ نے تجھ کو دی ہے، سلام علیکم۔ یہ برداشت، یہ حلم صبر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ آخری موقع، میں نے عرض کیا تھا کہ باتیں میں نے کافی تیار کی تھی، لیکن آخری موقع سمجھ لیں جو سب سے اہم ہے۔ ایک تو موقع آپ نے سمجھ لیا، رشتوں کو بچانا ہے میاں بیوی کے موقع پہ، پھر اس کے بعد جب اختلافات تنازع اکٹھے ہوں، ایک اہم موقع ہے، آپ حق پہ ہیں، دین کا کام کر رہے، دعوت کے میدان میں کھڑے ہیں، کام اچھا ہے، شیطان کو ہضم نہیں ہوتا، اب آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں، آپ پر اعتراضات ہوتے ہیں، اس موقع کے اوپر برداشت، اس موقع کے اوپر صبر اور تحمل، جب انگلیاں اٹھ رہی ہو، جب کردار کشی ہو رہی ہو، جب اعتراضات کی تلوار چل رہی ہو اور آپ دین کے راہ کے اوپر گامزن ہوں، اس وقت اٹھنے والی انگلیوں پر، اعتراضات پر صبر اور برداشت، یہ انبیاء کا وتیرہ۔ نبی علیہ السلام مال غنیمت کی تقسیم پہ بیٹھے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا، تقسیم کیا، ایک اٹھنے والا اٹھا، اس نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، کہا یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے، اس تقسیم سے صاف نظر آتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کا رد عمل کیا تھا، ریئیکشن کیا تھا، آپ جو جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا اللہ کے بندے، وہ جو آسمان کا رب ہے، وہ جو آسمانوں والا ہے، وہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس نے وحی جیسی امانت کے لیے، قرآن جیسی امانت کے لیے، دین جیسی امانت کے لیے مجھ محمد کا انتخاب کیا علیہ السلام، اور جس رب نے وحی کے، قرآن کے، آیات کی، احکامات کی امانت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور تو اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مال کی تقسیم کے اندر بددیانتی کرے گا۔ میں تو رب کا انتخاب ہوں۔ بڑے صبر اور برداشت سے آپ نے تمام اعتراضات کا جواب دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کا، اللہ کے نیک بندوں کا وصف یہ ہے کہ ان میں حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، برداشت ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا سبق سنا لیں کہ ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں اور گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے ہم کیا سبق سیکھ رہے اور سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں ان کے اوصاف، ان کا پہلا وصف کیا ہے؟ ان میں تکبر غرور نہیں ہوتا. سب بولیے گا. دوسرا وصف کیا ہے؟ جو حالات سے تکرار نہیں کرتے. دعوت کے میدان میں باعمل، پہلے عمل پھر دعوت پیش کرتے. تیسرا وصف ان کا کیا ہے؟ راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. چوتھا وصف کیا ہے؟ نیکی کے میدان کے اندر سبقت لے جاتے ہیں، دوسروں سے آگے بڑھنے کی ان کے اندر جستجو ہوتی ہے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے کیا سیکھا اور کیا سمجھا کہ ان کا پانچواں وصف کیا ہوتا ہے؟ ان میں حلم ہوتا ہے. صبر اور حلم یہ دو الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں کی تعریف تقریباً ایک ہی ہوتی ہے. برداشت، حلم برداشت کرنا. اللہ کی ایک صفت ہے حلیم. کیا مطلب؟ حلیم ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حلیم ہوں. کیا کرتا ہوں؟ برداشت کرتا ہوں. یہ حلم برداشت کرنا. کتنے موقع ہیں برداشت کے؟ سب سے پہلا موقع ہے رشتہ داروں کے رویوں کو برداشت کرنا. دوسرا موقع ہے خاوند بیوی اور بیوی خاوند کے معاملات کو برداشت کرے. تیسرا موقع ہے پبلک مقامات، جہاں کراؤڈ ہو، جہاں اجتماع ہو، وہاں تحمل برداشت سے کام لینا. چوتھا موقع ہے کہ جب آپ پر اعتراضات اٹھیں، انگلیاں اٹھیں، اس موقع کے اوپر کہ جب آپ دین کی راہ کے اوپر چل رہی ہوں، حق کی راہ کے اوپر چل رہی ہوں، تو برداشت کرنا، اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو، اپنے ٹارگیٹ کو ملحوظ خاطر رکھنا. تو یہ برداشت جو ہے وہ انسان کو قیامت کے دن یہی حور عین کا مہر بھی بن جائے گا. اور اسی وجہ سے فرشتے جنت کے اندر سلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعاؤں کی درخواست ہیں. ہمارے بڑے پیارے بھائی اور دوست ہیں، ان کے بیٹے بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں. دعا کریں اللہ ہمارے اس بھائی کے بیٹے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ خود بھی بیمار ہیں. دونوں کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کو بھی، ان کی والدہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے. ان کی بیٹی جو کہ شادی شدہ بھی ہے، 4 بچے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. دعا کر دی اللہ ہماری اس بہنہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے. ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں. دعا کریں اللہ ان کی والدہ موحدہ تھی، مومنہ تھی، ایمان اور توحید والی تھی، تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے. ایک اور دعا کی درخواست ہے. سب کے لیے دعا کر دے اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بڑی دنیا ہے جو مقروض ہے، اللہ ان کے لیے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اللہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں اکٹھے اور جمع ہیں، اللہ ہمارے اندر اپنے محبوب بندوں کے تمام اوصاف پیدا فرما دے. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے. اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے. اللہ ہمارے اندر حلم کو، بردباری کو، دانائی کو، عقل مندی کو، صبر کو، حوصلے کو، تحمل کو، برداشت کو پیدا کر دے. اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں درگزر کرنے والا بنا. اللہ انتقام کی آگ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.